بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج دل بہت چھلنی ہے، روح بھی گھائل ہے اور زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ یہ ویڈیو کس طرح سے ریکارڈ کی جائے، لیکن کسی کی کم ظرفی کا جواب دینا ضروری ہے، کسی کی غلیظ زبان کا جواب دینا ضروری ہے، کسی کے گھٹیا پن کا جواب دینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایک اس عورت نے جس کو نہ اپنی عزت کا خیال، نہ اپنے باپ کی عزت کا احساس اور نہ اپنے خاندان کی عزت کا احساس تھا، وہ ان سب کی عزت کو سبوتاژ کر کے گھر سے بھاگ گئی۔ وہ عورت عرش شریف شہید کے لاشے پر کم ظرفی کا اظہار کر رہی ہے۔ وہ ایک ٹویٹ کو جو عرش شریف پر تنقید اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے کیا گیا تھا، اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتی ہے اور لکھتی ہے کہ دل تو نہیں کر رہا اس کو ری ٹویٹ کرنے پر، لیکن یہ انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ کون سے انسانوں کے لیے سبق ہے؟ کیا صحافیوں کو دھمکانے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا صحافی برادری کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا صحافی برادری کو اپنے ہر برے کام کا حصہ بننے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تو یاد رکھو، ایسا نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے اس ٹویٹ نے تمہاری اوقات سب کو بتا دی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے۔ بڑے لوگ چھوٹی بات نہیں کرتے، اور جو چھوٹی باتیں کرتے ہیں وہ کبھی بڑے نہیں بن سکتے۔ تمہارے اس گھٹیا پن نے، غلیظ زبان نے تمہارے اندر کی نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہ ظاہر کر دیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں تم اس کا اثر بھی دیکھو گی اور شدید مذمت کے ساتھ دیکھو گی۔ ابھی تک اس نے، یعنی مریم نواز نے، اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا۔ کیوں کرے گی؟ کیوں کرے گی؟ کیونکہ اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ اسے نہ پاکستان سے غرض ہے، نہ مسلمان سے غرض ہے، نہ اسے صحافیوں سے غرض ہے، نہ اسے میڈیا سے غرض ہے، اسے صرف اپنی سیاست سے غرض ہے۔ ناظرین، اب میں صرف اپنے پاکستانی بھائیوں سے مخاطب ہوتا ہوں۔ بیٹھا ہوا اونٹ بھی کتے سے بڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں، بیٹھا ہوا اونٹ بھی کتے سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ عرش شریف شہید ہو گیا، لیکن وہ ان کی سوچ سے، ان کے قد سے بہت بڑا ہے۔ نہیں تو جمعرات کو عرش شریف کا جنازہ ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو نظر آئے گا، آپ کو دکھے گا کہ واقعی عرش شریف ان سے بڑا تھا۔ ناظرین، عرش شریف قتل ہوا، یہ خبریں ہر طرف عام ہیں۔ کینیا کی پولیس نے جو موقف پیش کیا، کینیا کے اپنے ہی میڈیا نے اس کو جھٹلا دیا۔ اگر عرش شریف قتل ہوا تو عرش شریف کو کس نے قتل کروایا؟ عرش شریف کو اس نے قتل کروایا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر گیا۔ عرش شریف کو اس نے قتل کروایا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا پیارا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ عرش شریف کو اس نے قتل کروایا کہ جن لوگوں نے اسلام آباد سے عرش شریف کا نکلنا محال کر دیا تھا۔ عرش شریف کو ان لوگوں نے قتل کروایا جن لوگوں نے عرش شریف پر اپنے ہی ملک کی زمین کو تنگ کر دیا تھا۔ عرش شریف کو ان لوگوں نے قتل کروایا کہ جن لوگوں نے عرش شریف پر بغاوت اور غداری کے 16 مقدمات درج کروائے۔ عرش شریف کو ان لوگوں نے قتل کروایا کہ جن لوگوں نے عرش شریف کو اس کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا، اور عرش شریف کو ان لوگوں نے قتل کروایا کہ جنہوں نے دبئی جا کر، UAE جا کر وہاں کی حکومت کو یہ کہا کہ عرش شریف کو اس ملک سے نکال دیا جائے۔ ناظرین، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کی تکلیف پر عرش شریف ان کے ساتھ کھڑا تھا، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہا تھا، اور ہاں، ان کی تکلیف میں عرش شریف تو ان کے ساتھ تھا، مگر عرش شریف کے گھر والوں کی تکلیف میں یہ لوگ بالکل بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ بالکل بھی ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنے کی بجائے اظہار گھٹیا پن کر رہے ہیں۔ یہ اپنی گھٹیا سوچ لے کر جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن ان کی گھٹیا سوچ کا پیچھا یہ پاکستانی کرتے رہیں گے۔ ان کے بہت سے راز تھے جو عرش شریف کے پاس تھے، جو وہ شاید بتانا چاہتا تھا، لیکن اس نے سوچا ہوگا کہ اگر میں یہ راز کسی کو بتاؤں گا تو اس میں میرے ملک کی بدنامی ہوگی۔ وہ اپنے ملک کی عزت کی خاطر اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اپنے ملک کی عزت پر اس نے آنچ نہیں آنے دی۔